قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد بگردابی بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ راہ تو پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ حضرات گرامی وقار، قرآن مقدسہ کی بڑی ہی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ چند منٹ آپ کے روبرو ہوں، کچھ باتیں عرض کروں، اس سے قبل بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ہم اور آپ سب مل کر اپنے آقا و مولا حضور سید عالم نور مجسم اللہ کے پیارے امت کے سہارے، رب کے محبوب دانائے غیوب، مالک رکاب تاجدار عرب و عجم، نیر بطحا رازدار ماوحا، صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ، یعنی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ حضرات گرامی وقار، آج کا یہ روح پرور جلسہ پاک جس میں ہم اور آپ شرکت کر رہے ہیں، یہ اصلاح معاشرہ کانفرنس، الحمدللہ رب العالمین مبارکباد کے لائق ہیں اس محلے کے بچے چھوٹے چھوٹے جنہوں نے بڑی محنت و مشقت کے ساتھ اس جلسے کو سجایا مہکایا۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو دنیا و آخرت میں بھلائی عطا فرمائے۔ حضرات گرامی وقار، آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کائنات نے قرآن عظیم میں فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان۔ خوف خدا وہ نیک اور مقبول عمل ہے کہ جس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے، وہ دل نیکی اور تقوی کا مرکز بن جاتا ہے، اور وہ شخص ہر قسم کے گناہوں برائیوں سے محفوظ نظر آنے لگتا ہے۔ خوف خدا کے برکات و حسنات یہ ہوتے ہیں کہ جسم کے تمام اعضاء یعنی آنکھ، کان، زبان، دل، دماغ، ہاتھ، پیر، یہ تمام اعضاء گناہ و ظلم کے راستے کو چھوڑ کر حق و سچ کے راستے پر چلتے نظر آتے ہیں۔ پھر آنکھ برائی نہیں بلکہ خوبی اور بھلائی دیکھتی ہے، دل اور دماغ برا اور خراب نہیں بلکہ بھلا اور اچھا سوچتے دکھائی دیتے ہیں، ہاتھ پیر گناہوں ظلم کے راستے پر چلنے کے بجائے نیک و حق و سچ کے راستے پر چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب بندہ اپنے دل میں رب کا ڈر پیدا کر لیتا ہے، خدا کا خوف پیدا کر لیتا ہے، خشیت الہ، یہ خدا کا ڈر، خدا کا خوف کیا ہے؟ آؤ ذرا دیکھو۔ اللہ اکبر، میرے کریم آقا کے دیوانوں، قرآن عظیم میں رب کائنات نے فرمایا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اللہ بروز قیامت اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ رب کے ڈر سے وہ ڈر گیا زنا کرنے سے، رب کے ڈر سے وہ ڈر گیا جھوٹ بولنے سے، رب کے ڈر سے وہ ڈر گیا چوری کرنے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خوشخبری سنا رہا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اللہ بروز قیامت اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔
یہ خدا کا خوف کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں، میرے آقا مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ جب بندے کا بدن خوف خدا سے کانپتا ہے، خدا کے ڈر سے بندے کی باڈی، بندے کا جسم کانپتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں اس بندے کے بدن سے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے فرماتے ہیں میرے آقا درخت کو ہلانے سے اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ اس قدر اس کے گناہ جھڑتے ہیں۔ جب رب کا ڈر اس سینے میں ہو، رب کا ڈر اس دل میں ہو، اللہ اکبر میرے کریم آقا کے دیوانوں، حضور فرماتے ہیں دو آنکھوں کو آگ نہیں چھوئے گی۔ پہلی وہ آنکھ جو رب کے ڈر سے روئی، خدا کے ڈر سے روئی، خدا کے خوف سے روئی، اور ایک وہ آنکھ جو رب کی بارگاہ میں رات بھر پہرا دے کر جاگی۔ اللہ اکبر، یہ دو آنکھیں جہنم کی آگ ان کو نہیں جلائے گی۔ یہ خوف خدا کیا ہے؟ 5ویں صدی ہجری کی اولی شخصیت حضرت سیدنا حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں ایک واقعہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا واقعہ کہ ایک خاتون جو تنگ دستی سے پریشان ہو کر، غربت سے پریشان ہو کر، اللہ اکبر، وہ ایک تاجر کے پاس گئی اور جا کر عرض کیا کہ اے شخص تو میری مدد کر دے، میرے بچے بھوکے ہیں، میرے بچے پیاسے ہیں، میرے بچوں کا پیٹ نہیں بھرا، اللہ اکبر میرے بچے پیاس اور بھوک کی شدت سے تڑپ رہے ہیں، تو امیر ہے، تو تاجر ہے، تو دولت مند ہے، تو سخی ہے، تو پیسے والا ہے، تو ہماری مدد کر دے۔ تو تاجر نے کہا بس یہ آخری بات کر کے میں اپنی گفتگو کو مکمل کر رہا ہوں، کیونکہ آنے والا مقرر، آنے والا مہمان حضرت العلامہ حضرت علامہ شاہ شہادت حسین نظامی کی جلوہ گری ہو چکی ہے، حضرت کی آمد ہو چکی ہے، کچھ ہی لمحوں میں وہ اسٹیج پر آنے والے ہیں انشاءاللہ۔ جناب اصغر رضا الہ آبادی کی منقبت ہوگی، اس کے بعد حضرت کا خطاب ہوگا، تو میں زیادہ لمبی چوڑی گفتگو کرنے کے لیے یہاں نہیں بیٹھا، بس آخری بات امام محمد غزالی لکھتے ہیں کہ جیسے وہ خاتون تنگ دستی سے پریشان ہو کر اس تاجر کے پاس گئی تو کہا کہ میرے بچے بھوکے پیاسے ہیں، میری مدد کر دے، توجہ ہے، میری مدد کر دے۔ تو اس نے کہا مدد ایک ہی شرط پر کر سکتا ہوں۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ جو میں کہتا ہوں تو اس بات پر راضی ہو جا، یعنی گناہ کے لیے تو راضی ہو جا، زنا جیسا گناہ اس کے لیے تو راضی ہو جا، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اللہ اکبر میرے کریم آقا کے دیوانوں، اس کے دل میں رب کا ڈر تھا، خدا کا خوف تھا۔ واپس وہ گھر لوٹی، اور جب گھر لوٹی تو کیا دیکھا کہ بچے بھوک کی شدت سے اور تڑپ رہے ہیں، بھوک کی شدت سے اور تڑپ رہے ہیں۔ میری غربت نے زمانے میں مجھے بدنام کیا، تیری شہرت نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں۔ یہ غربت بھی بڑی عجیب ہے۔ اللہ اکبر، جا کر دیکھا کہ بچے تڑپ رہے ہیں، واپس الٹے پاؤں آئی، کہا پھر میری مدد کر دے، ہم یہ کام نہیں کر سکتے، ہم اللہ کی بندی ہیں، ہم رب سے ڈرتے ہیں، ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ تاجر نے کہا جو میں کہہ رہا ہوں اس بات پر راضی ہو جا تو میں تمہاری مدد کروں گا، میں تمہاری حاجت پوری کر دوں گا۔ اللہ اکبر، وہ راضی ہو گئی، رضامند ہو گئی، تنہائی میں گئی، اندھیرے میں گئی، تو وہ تاجر نے دیکھا کہ اس خاتون کا بدن خوف خدا کی وجہ سے لرز رہا ہے، کانپ رہا ہے، تھر تھر وہ کانپ رہی ہے۔ تو تاجر نے کہا اے خاتون تو ڈرتی کیوں ہے، کانپتی کیوں ہے، بات کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ تو اس خاتون نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، مجھے یہ گوارا نہیں کہ میں یہ زنا کروں۔ اللہ اکبر۔ تو تاجر نے کہا کہ یہاں پر کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو اس بات سے کیوں ڈرتی ہے؟ تو اس نے کہا یہ
تو بات الگ ہے کہ یہاں پر کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن جس رب کو ہم مانتے ہیں، جس رسول اللہ کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، وہ رب رسول ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر میرے کریم آقا کے دیوانوں۔ تو تاجر نے کہا کہ تو تنہائی میں جب رب سے اتنا ڈرتی ہے تو لوگوں کے سامنے تو رب سے کتنا ڈرتی ہوگی۔ میں سچی توبہ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، تاجر نے توبہ کیا اور اس نے سارا مال اس خاتون کو دے دیا۔ اللہ اکبر، حضرت موسیٰ پیغمبر پر وحی بھیجی اللہ رب کائنات نے، اے موسیٰ پیغمبر فلاں شخص کے پاس جاؤ، مال و اسباب دو اور اسے میرا سلام پیش کرنا، مبارکباد پیش کرنا، اور اس سے کہنا کہ اللہ نے تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، اللہ نے تمہاری ساری غلطیوں کو معاف فرما دیا ہے، اللہ نے تمہاری ساری خطاؤں کو معاف فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر میرے کریم آقا کے دیوانوں، حضرت موسیٰ پیغمبر اس تاجر کے پاس پہنچے، سارا مال و اسباب دیا، سلام پیش کیا، کہا اے تاجر ذرا سچ بتا، تو نے ایسی کون سی نیکی کی ہے، تو نے ایسا کون سا عمل کیا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، اصلاح معاشرہ کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے کریم آقا کے دیوانوں، حضرت موسیٰ پیغمبر نے کہا تو نے ایسا کون سا عمل کیا ہے کہ اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا؟ تو اس نے کہا میں نے رب کے ڈر سے ایک گناہ کو ترک کیا، ایک گناہ کو چھوڑا رب کے ڈر سے۔ تو حضرت موسیٰ پیغمبر کہتے ہیں تو نے رب کے ڈر سے ایک گناہ کو چھوڑا، اللہ نے اسی گناہ کو چھوڑنے کی وجہ سے تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ میرے کریم آقا کے دیوان، حضرات گرامی وقار، تو خوف خدا یہ کہ جب بندے کے دل میں خدا کا ڈر، خدا کا خوف پیدا ہو جاتا ہے تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو رب سے ڈرنے والا بندہ بنا دے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا امتی بنا دے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ۔